باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کو اٹھتے ہوئے اپنے والدین کی زیارت کی، مسکراتے ہوئے مسکرا کر اپنے والدین کو دیکھا، اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن جن کے والدین زندہ ہیں، ابو زندہ ہے، امی زندہ ہے، وہ صبح کو اٹھتے زیارت کریں والدین کی، لیکن چہرے اپنے پر مسکراہٹ ہو، تو مقبول حج کا جو قبول ہوتا ہے، مقبول حج کا رب اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کی حدیث ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا اگر 100 بار زیارت کرے والدین کی تو میرے کریم آقا نے فرمایا رب اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرا رب کا فرمان ہے وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانا، اپنے والدین پر ان کے ساتھ ان پر بھلائی کرو، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا۔ انسان عبادتیں کرتا ہے کہ مجھے اللہ راضی ہو تو جنت ملے، وہ جنت میرا رب فرماتا ہے کہ تیرے ماں کے قدموں کے نیچے میں نے رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے رب نے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی والدہ بوڑھی ہو گئی۔ جب امی بوڑھی ہو گئی تو ایک بار ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، بہت زیادہ سردی تھی، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ فرما بردار تھا، اس نے کہا کہ امی کے لیے آج رات میں جاگوں، ہو سکتا ہے امی مجھ سے پانی مانگے، ہو سکتا ہے امی جو ہے مجھے کچھ کہے کہ میرے سر کو دباؤ، تو میں آج رات جاگوں، امی تو میرے لیے کتنی راتیں جاگی ہے۔ تو وہ جاگتا رہا، جب امی کو تھوڑی جاگ ہوئی تو اس نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی امی، بیٹا مجھے پانی دو۔ یہ پانی لے کے آیا، جیسے اس نے کٹورا پانی کا بھرا، امی کی آنکھ لگ گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی جاؤں، اگر سو جاؤں تو اتفاق نیند آ جائے گی۔ یہ پانی وہاں پہ پکڑ کے کھڑا رہا اور امی کی آنکھ لگ گئی، اور جب بہت رات گزر گئی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، تو امی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی امی، اس نے کہا بیٹا پانی، اس نے کہا امی میں تو پانی آپ کے لیے بہت دیر سے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو امی جیجل ہے نا، کریم ہے امی، ماں کا رشتہ
سبحان اللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد کی رضا میں رب کی رضا ہے. جس کے ساتھ ابو راضی ہے سمجھو اس سے خدا راضی ہے، اور جس کے ساتھ والد ابو ناراض ہے سمجھو اس سے رب ناراض ہے. تو اس نے کہا امی میں پانی تو آپ کے لیے کھڑا ہوں، آپ نے پانی مانگا، پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے کہا امی تھوڑی نیند کر لے. تو اس نے کہا بیٹا پانی کو رکھ، میرے سینے سے لگ جا. جب امی نے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما، پھر کہا بیٹا مجھے پانی دے. اس نے پانی دیا، امی نے پانی پیا. تو ماں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آج اگر تو میری دعا قبول کرتا ہے، تجھے تیرے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو ولی بنا دے. بس ادھر ماں کی دعا تھی، بیٹا کھڑا زمین پر ہے. اس نے جو ایسے نگاہ اوپر کی تو اس کی نگاہ میں اتنی طاقت ہو گئی کہ آسمانوں سے کراس ہو رہی تھی، عرش پر دیکھ رہی تھی. اور ماں نے کہا یا اللہ اس کو ولی بنا دے. تو یہ ماں کی دعا ہے کہ ایک ساتھ میں رب نے اس کی تقدیر بدل دی، اس کو ولی بنا دیا. تو جس نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کی ان کو اف بھی نہیں کہا، ان کے لیے کبھی ان سے بحث نہیں کیا، تو وہ جیت گئے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی. باقی جس نے اپنی ماں کی قدر نہ کی، باپ کی قدر نہ کی، وہ بہت بڑا بد نصیب ہے. جب بچہ دیکھے ماں پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر بھی امی جو ہے کتنی قربانی دیتی ہے. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک 20 مہینے کم سے کم بھی ماں راتوں کی نیند بھی نہیں کرتی ہے. اگر چھوٹا بچہ کسی طرف سے سو رہا ہے، اس نے کوئی وہاں پر پیشاب کر دیا تو ماں اپنی طرف سے اس کو اٹھا کے سلاتی ہے. واہ ماں جی جل. بس جس انسان کو ماں کی دعا ہے، ماں کی جس نے خدمت کی، باپ کی خدمت کی، باپ کی عزت کی، دنیا میں آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا. اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر غیرت مند کو، ہر بہادر کو یہ انعام دے کہ جس کے والدین زندہ ہیں ان کی وہ خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کا صبح مسکرا کر دیدار کرے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے والدین دنیا سے فوت ہو گئے وہ ان کی قبر پر صرف زیارت کے لیے گیا، ابھی کچھ پڑھا بھی نہیں، صرف اس کی زیارت کے لیے گیا. کس کی؟ امی کی قبر پر گیا، ابو کی قبر پر گیا، تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو نیکوں میں لکھ دیتا ہے. جو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جائے، حاضری دینے، ان کی زیارت کرے، پھر وہاں پر جائے، وہاں پر درود شریف پڑھے، فاتحہ پڑھے، قل شریف پڑھے، پھر ان کو اس کا ثواب جو ہے ان کو بخشوائے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت، ادب، احترام نصیب فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں، میرا تو یہ ایمان ہے، عشق مصطفیٰ اور زیادہ درود پڑھنا نصیب ہی اس کو ہوتا ہے جس کو ماں کی دعا ہوتی ہے، جس کو ابو کی دعا ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں ساری زندگی کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقہ بازی سے بچائے.
سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام میں، ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مومن رہتے ہیں، رب ان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔